अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 26 मई 2025 सोमवार का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसे मुकदमे की समाअत है और उसमें होने वाला एक अहम तरीन मामला जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक गैर मामूली पेशरफ्त कहा जा रहा है। और ये एक ऐसा फैसला गुज़श्ता हफ्ते आईनी बेंच की जानिब से जारी किया गया जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और मौजूदा निज़ाम के बेनिफिशरीज़, मौजूदा 26वीं आईनी तरमीम के सहूलतकार और इस निज़ाम को बड़ा ज़बरदस्त कहने वाले भी ये कहने पर मजबूर हुए और ये सवाल उठाया कि क्या आईनी बेंच ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी तो नहीं मार दी। कौन सा पर्दा हटा है और आईनी बेंच ने किस तरह से खुद को कटहरे में ला खड़ा किया है। आज के रोज़ कौन सी वही गैर मामूली पेशरफ्त हो रही है जहां से बाकायदा तौर पर शुरुआत हुई थी साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के घर जाने की। हालांकि वो एक्सटेंशन के खासे ख्वाह थे और इस मुल्क की हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने आखिरी वक्त पर ही कोशिश की, मगर वो एक ऐसा बैगेज बन गए थे कि जिसे कंधों पर उठाना अब मौजूदा सिस्टम के लिए नामुमकिन था। और वजह यही अहम और गैर मामूली पेशरफ्त थी जो आज के रोज़ एक मरतबा फिर से होने जा रही है। तो इन तमाम तर मौज़ूआत पर आज की इस वीडियो में तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी केस की। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सी गैर मामूली पेशरफ्त है। माजी में भी एक समाअत हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया, उसके बाद नज़रसानी दरखास्तें आई, अब उन नज़रसानी दरखास्तों पर समाअत है। तो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये गैर मामूली पेशरफ्त है और किस तरह से आईनी बेंच ने खुद को कटहरे में ला खड़ा किया है और किस तरह से ये आज जजेस जो हैं आईनी बेंच में शामिल, बहुत से ऐसे जजेस हैं जो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं थे। बहुत से ऐसे जजेस हैं जिनसे इस मुल्क की अवाम जो है वो उनके फेसेस से फेमिलियर नहीं है, वो उन्हें जानते नहीं है। वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट से 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट हुए और फिर 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में बनने वाला वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसमें एग्जेक्टिव की मुकम्मल तौर पर भरमार है और उनके हाथों में है सारा कंट्रोल। उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की कहने पर, उनके नाम नॉमिनेट करने पर उन तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया। तो अब फैसला आपने करना है कि कौन सा जज जो है वो जमहूरियत के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के साथ, विल ऑफ द पीपल के साथ खड़ा है और कौन जज है वो विल ऑफ द पार की जानिब खड़ा है। क्योंकि मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज के रोज़ पहली मरतबा समाअत होने जा रही है केस के मेरिट्स की। इससे कबल गुज़श्ता हफ्ते हमने इस केस को बड़ा तफसीलन आपके सामने रखा और इसकी एक पूरी माजी की तारीख तो है। मैं क्विकली वो थोड़ा सा दोहरा देता हूं कि 13 जनवरी 2024 को इस मुल्क की अदालती तारीख से एक बदतरीन और स्याह फैसला आया जिसको देने वाले जनाब काजी फैज़ ईसा, जनाब मोहम्मद अली मज़हर और जनाब मुसर्रत हिलाली साहिबा थी। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, उससे कबल लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी गई। जिस तरह से बदतरीन धांधली की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर रखना था। विल ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट पर ये सब काम किए जा रहे थे क्योंकि इमरान खान जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को नाकाबिले कबूल थे और फिलहाल भी हैं और अभी तक हैं और पता नहीं कब तक वो रहते हैं। तो बहरहाल उस सारे मामले में काजी फैज़ ईसा ने जिस तरह से किरदार अदा किया, इस मुल्क की अदालतों ने जिस तरह से कंप्लिसिटी दिखाई, उसके बाद 8 फरवरी के इंतखाबात में बदतरीन इंतखाबी धांधली के बावजूद, फॉर्म 47 के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़ा नंबर कौमी असम्बली और तमाम सूबाई असम्बलियों में जीतने में कामयाब हुई। और जिस तरह से इंतखाबात हुए वो इंतखाबात इस मुल्क की अवाम ने जीते थे, किसी सियासी जमात ने नहीं जीते थे। क्योंकि इस मुल्क की अवाम ने बाहर निकल कर जिस तरह से अपना डेमोक्रेटिक हक इस्तेमाल किया, जिस तरह से वोट की पर्ची का बाकायदा तौर पर उसको पहचान कर अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के वो जो इंतहाई वो भी गैर मामूली किस्म के जो उन्हें इंतखाबी निशान अलॉट किए गए थे उनको याद करके लोगों की बड़ी तादाद बाहर निकली। तो बहुत सारे ऐसे मंसूबे थे जिसको धचका पहुंचा और इस मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि 2 से 3 रोज बल्कि 4 रोज लग गए उस इंतखाबी धांधली को सरअंजाम देने में। और आज तक, तब से लेकर आज तक उस इंतखाबी धांधली को प्रोटेक्ट करने के लिए अदलिया को फतह करना पड़ा है। तो बहरहाल उसके बाद होता यूं है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए नहीं मिल सकती थी क्योंकि वो एक सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर तो थी, बहरहाल उनके पास जो उनका सिंबल का निशान था वो नहीं था, सिंबल जो बल्ले का इंतखाबी निशान था वो नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाएगी ताकि उसे मखसूस नशिस्तें मिलें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असम्बली की कोई नशिस्त जीत कर नहीं आई होती। इलेक्शन कमीशन उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं देता, तमाम सियासी जमातों में माल गनीमत के तौर पर बांट देता है। मई 2024 में ये मुकदमा पेशावर हाई कोर्ट में जाता है, बल्कि मई से कबल अप्रैल में PTI पेशावर हाई कोर्ट में जाती है। पेशावर हाई कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आता है, मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में एक बेंच उस केस की समाअत करता है। पहले दिन ही वो नोटिफिकेशन मुअत्तल करार देता है जो माल गनीमत के तौर पर ये जो
مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دیگر سیاسی جماعتوں کو ملی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. یہ دھچکا تھا اس موجودہ نظام کے لیے، کیونکہ تب سے ہی 26ویں آئینی ترمیم کی جو ایک بازگشت ہے، اس کا جو ڈرافٹ ہے وہ مسودہ ہے وہ تیار ہو چکا تھا. جیسے منصور علی شاہ کے اس اقدام نے اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بالخصوص جناب قاضی فیض عیسیٰ کو سخت غصے میں ڈالا، جس کے بعد پھر ایک بینچ بنتا ہے، اس بینچ میں پورا فل کورٹ بیٹھتا ہے. فل کورٹ میں بھی قاضی فیض عیسیٰ جس طرح سے دوران سماج چیختے چلاتے رہتے ہیں، خود کو ایکسپوز کر دیتے ہیں، وہ موجودہ نظام کے لیے ایک بیگج بن جاتے ہیں. اس کے بعد پھر جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ججز کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں جو قاضی فیض عیسیٰ جس قدر چیختے چلاتے ہیں، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے بہت سارے ایسے ججز جو کہ موجودہ شاید اس نظام کے بھی فیسیلیٹیٹر ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جس طرح سے ایک شخص ہے، اس کا جو بیہیویئر ہے، اس کو اب گھر جانا چاہیے. چاہے اس کے بعد ہم تابعداری سر انجام دے دیں گے، مگر یہ جو سب سے بڑا سہولت کار ہے اس کو گھر جانا چاہیے. پھر ایک پوری تاریخ کے ججز نے 2 وضاحتیں جاری کی، فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا. 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، جسٹس منصور علی شاہ کو ایک ملاقات کے لیے بلایا گیا، وہ اس ملاقات میں نہیں گئے. جو شخص گئے وہ چیف جسٹس بن گئے. جسٹس منصور علی شاہ کو اس لیے نہیں بنایا گیا کیونکہ وہ ایک تو مخصوص نشستوں سے متعلق ان کا جو کنڈکٹ تھا، اور پھر وہ آخری ملاقات کے لیے بھی نہیں گئے. بہرحال اب اس پیش رفت کو میں غیر معمولی اس لیے کہہ رہا تھا کہ دیکھیے، براہ راست نشریات ہو رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف بلکہ سنی اتحاد کونسل ایک ہی بات ہے، انہوں نے ایک درخواست دائر کی. انہوں نے کہا کہ اس مقدمے کی براہ راست نشریات ہوں. حامد خان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی. دیگر بھی 2 درخواستیں 3 درخواستیں تھیں، فیصل صدیقی صاحب بھی تھے. آئینی بینچ نے وہ درخواستیں تمام مسترد کر دیں، اور یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ یہ کیس نظر ثانی کا نہیں، ری اپیل کا ہے. یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود ہی بیٹھ کر نظر ثانی کے مقدمے کو ری اپیل کر دیا، یعنی کہ یہ اپیل ہے معاملہ، اس کو ری ہیئر کیا جائے گا. آئین کے آرٹیکل 188 کی دھچیاں بھی گھیر دی گئی ہیں. جسٹس منصور علی شاہ، آتھر ججز، پرانے ججز جو اس بینچ میں شامل تھے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے کے باوجود یہاں نہیں آ سکتے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم ہے. اور جو بیٹھے ہیں اس وقت ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو نہیں لکھ سکتے کہ آپ وہی پرانا بینچ بحال کریں، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کا خوف جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے. انہوں نے ڈر اس بات کا بھی ہے اس مقدمے میں بیٹھ کر وہ 26ویں آئینی ترمیم کو معطل کر سکتے ہیں. تو بہرحال ایک درخواست جو ہے وہ منظور ہوئی تھی، اور وہ تھی براہ راست نشریات کی. اب میں کس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر معمولی پیش رفت ہے؟ جناب قاضی فیض صاحب مجھ سے زیادہ بڑا کرٹک ان کا کوئی نہیں، مگر ان کے کریڈٹ میں ایک اچھا اقدام بہرحال اس حوالے سے جاتا ہے کہ انہوں نے کیس کی براہ راست نشریات کی. وہ ایک پائلٹ پروجیکٹ جو تھا وہ قاضی فیض عیسیٰ کے دور میں تو چلتا آیا، مگر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ مکمل طور پر رک گیا. اب یہ باقاعدہ طور پر آج کے روز اس مقدمے میں دن 11:30 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر براہ راست نشریات ہوں گی. اور یہ آئینی بینچ جو ہے خود کو عوامی کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے. مگر کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس میں جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس عائشہ ملک جو کہ اپنا فیصلہ پہلے جاری کر چکے ہیں، وہ اس بینچ میں بیٹھتے ہوتے تو آپ ان ججز کی شکلیں دیکھتے، یہ موجودہ رجیم کے فیسیلیٹیٹر ججز کی شکلیں دیکھتے. آپ دیکھیں آج کی سماج بھی آپ دیکھیے، اور آپ اس میں یہ اندازہ کیجئے کہ یہ جو 11 ججز سپریم کورٹ کے بیٹھے ہیں، ان میں سے کس کی اتنی اخلاقی جرت ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھے کہ آپ نے آج تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، پی ایم ایل این، یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر وکلا سے جو نظر ثانی میں درخواستیں دائر کر کے آ چکے ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ نشستیں کانسٹیٹیوشنل نارمز، ڈیموکریٹک پرنسپلز، وہ جو ایک مخصوص نشستوں کے حوالے سے فارمولہ ہے آئین کے آرٹیکل 51 کا، اس کے تحت کیسے یہ مخصوص نشستیں آپ کو مل سکتی ہیں؟ مگر آپ دیکھیے گا کہ یہ ججز جو ہیں وہ کس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ جسٹس امین الدین خان جو ہیں انہیں جلد بازی ہے، ایک اور 27ویں آئینی ترمیم آنی ہے. تو یہی وہ مقدمہ تھا جس سے قاضی فیض عیسیٰ ایکسپوز ہوا تھا، موجودہ نظام کے لیے وہ ایک بیگج بنا تھا، جس کے بعد وہ آج کل کہتا پھر رہا ہے کہ جی میں تو مکمل سہولت کاری کرتا رہا، آخری وقتوں میں میری ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے پتا چلا کہ 26ویں آئینی ترمیم تو میرے لیے تھی نہیں. اور پھر اسی قاضی فیض عیسیٰ سے سبق سیکھنا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے ان ججز کو کہ انہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ جاری کیا، جو نون لیگ کے محسن قاضی فیض عیسیٰ تھے، اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کار قاضی فیض عیسیٰ تھے، نون لیگ کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ ہمیں قاضی فیض عیسیٰ پر بھی اعتماد نہیں، ان کی جانب سے بھی مخصوص نشستوں کا دیا گیا فیصلہ جو ہے وہ ہم قبول نہیں کرتے، اس کے خلاف بھی ہمارے نظر ثانی درخواست ہے. تو پھر موجودہ ججز جو بیٹھے ہیں ان کو بھی سبق سیکھنا چاہیے، اور آپ لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو نئے ہائی کورٹ سے ججز منتخب ہو کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئینی بینچ میں آئے ہیں، یہ کس طرف کھڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آئین بڑا واضح ہے، آئین کا آرٹیکل 51 سب سیکشن 6 کا جو سیکشن ڈی ہے وہ بڑا واضح ہے، آئینی اصول بڑے واضح ہیں، جمہوری اصول بڑے واضح ہیں. یہ کسی سیاسی جماعت کا مقدمہ نہیں ہے، یہ اس ملک کی جمہوریت کا مقدمہ ہے. اور اس وقت جمہوریت تو ملک میں نہ ہونے کے برابر ہے، عدلیہ فتح ہو چکی ہے، یہ ساری باتیں میں آپ سے متفق ہوں. لیکن موجودہ رجیم میں
بہت کچھ ایکسپوز ہونا باقی رہ گیا. جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو میں کہا کرتا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے مکمل جو اس کا آؤٹ پٹ ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا. 26ویں آئینی ترمیم فلاپ ہو گئی ہے. وجہ یہ تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کرنے کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ ہمیں عدالتوں سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, عدالتی نظام بڑا سموتھ چل رہا ہے, ہمارے فیسیلیٹیٹر, ہمارے منتخب کردہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری مکمل ختم ہو چکی ہے, لہٰذا ہم باقی جو اپنے کام کریں گے اپنے پولیٹیکل آؤٹ کمز جوڈیشل انکروچمنٹس کے ساتھ حاصل کرتے رہیں گے. مگر پھر کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز خاموش نہیں رہے. اس عدلیہ کے اندر بہت سارے ایسے ججز جو اپنے انسٹیٹیوشن کی انڈیپینڈنس کے لیے بہت ساری قربانیاں دے چکے ہیں, وہ آج تک اپنے موقف پر قائم ہیں. ورنہ اس رجیم کے لیے یہ کون سا مشکل تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوتے, 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی, وہ عدلیہ جو کہ بسیدہ نظام ضرور تھا لیکن اس میں کوئی کسر باقی تھی وہ ہوتی, اور فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کے ول کے خلاف آتا, ول آف دا پار کے خلاف آتا, تو فیصلہ ہی نہ مانا جاتا. مخصوص نشستوں کی کلاسک مثال ہمارے پاس موجود ہے. فیصلہ نہ ماننا ان کے لیے کون سا مشکل ہے, لیکن اس لیے کیا گیا کہ سسٹم سموتھ چلے. اور اب 26ویں آئینی ترمیم کی ناکامی کا سب سے بڑا سائن یہ ہے کہ اب 27ویں آئینی ترمیم کی تیاری اور بات کا ہو رہی ہے. بہرحال جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ اس مقدمے کو بہت جلد سماعت کے لیے کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے حج کے لیے جانا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس ہفتے کے آخر میں وہ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. اب اگر مقدمہ تب تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتا تو ممکنہ طور پر وہ اپنی فلائٹ کو ریسکیجول کروا لیں. آج کے روز مخدوم علی خان دلائل دیں گے. مجھے اس ہفتے بھی یہ سماعت کے لیے مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب سوال یہ ہے کہ کیا جسٹس امین الدین خان کی خواہش پوری ہوگی, کیونکہ انہوں نے تو مکمل طور پر سرو کرنا ہے. آج مخدوم علی خان دلائل دیں گے, ایم کیو ایم کے جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں ان کے دلائل ہوں گے, نون لیگ کے وکیل کے دلائل ہوں گے. پیپلز پارٹی نے تو کہا ہے کہ وہ نون لیگ کے وکیل کے دلائل کو اپنا لے گی. اس کے بعد پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان کو سنا جائے گا. پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے ٹوٹل 4 وکلا ہیں. فیصل صدیقی صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, حامد خان صاحب اور عزیر بھنڈاری عمران خان کی نمائندگی کریں گے کمرہ عدالت میں. تو بہرحال یہ 8 سے 10 لوگ 8 لوگ اگر عدالت سنتی ہے, چلیں ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, الیکشن کمیشن, مخدوم علی خان, ان کو تو بینچ کی جانب سے اشارہ بھی ہوا کہ حضور آپ کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں تو یہ سائڈ پہ ہو جائیں گے. مگر پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کی کوشش ہے کہ اس کو جون کی چھٹیوں کے بعد تک مقدمہ جو ہے وہ سماعت کے لیے منسوخ کیا جائے. بہرحال دیکھتے ہیں. دن 11:30 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان کے یوٹیوب چینل اور جو ویب سائٹ ہے وہاں پر براہ راست نشریات اس مقدمے کی ہونے جا رہی ہیں. اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی کیس کی سماعت میں کیا ہوتا ہے, پہلی مرتبہ میرٹس پر مخدوم علی خان کیا دلائل دیتے ہیں, یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ وسیم ملک اپنے اگلی ویڈیو کی صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے براہ راست تفصیلات آپ کے سامنے رکھے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.